معزز خواتین و حضرات، ہربل وے یوٹیوب چینل کی طرف سے ڈاکٹر منیر احمد بڈانی کا سلام۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ کرے۔ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ میں ایسے فروٹ پہ لیکچر دیتا ہوں جو مکمل غذائیں ہیں۔ مکمل غذا وہ ہوتی ہے جس کے اندر پروٹین ہو، مکمل غذا وہ ہوتی ہے جس کے اندر انزائم ہو، مکمل غذا وہ ہوتی ہے جس میں منرل ہوں، مکمل غذا وہ ہوتی ہے جس کے اندر اکثر وٹامن ڈی اور سارے وٹامن ہونے چاہیے، انزائم بھی ہونے چاہیے۔ ان مکمل غذاؤں میں پہلے میں نے دودھ پہ لیکچر دیا ہے۔ دودھ ایک مکمل غذا ہے۔ مرغا ایک مکمل غذا ہے جسے سوہنجنا کہتے ہیں، اس کے پتے مکمل غذا ہیں۔ اس کے علاوہ آج جو میں مکمل غذا کے بارے میں لیکچر دیتا ہوں وہ پپیتا ہے۔ پپیتا ایسی مکمل غذا ہے، اس کی کئی قسمیں ہیں۔ یہ چین، ہندوستان، سری لنکا، ملیشیا، تھائی لینڈ اور آسٹریلیا کے جزیروں میں پایا جاتا ہے۔ رنگت کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک پپیتا وہ ہوتا ہے جو ریڈ کلر کا اندر سے ہوتا ہے، ایک پپیتا وہ ہے جو پیلے رنگ کا ہوتا ہے۔ بیج کے اعتبار سے بھی اس کی دو قسمیں ہیں پپیتے کی۔ بیج کے اعتبار سے ایک بیج والا ہوتا ہے، ایک بغیر بیج والا ہوتا ہے۔ پپیتا ایسی مکمل غذا ہے۔ ہم تھائی لینڈ میں تھے، حلال فوڈ والے ہوٹلوں کو تلاش کر رہے تھے۔ 2 دن ہم پپیتا کھاتے رہے اور پپیتے نے مکمل غذا کا کام دیا۔ پپیتا ایک بہت پیاری چیز ہے۔ اس کی بیلن نما یا ناسپاتی کی طرح بہت، ناسپاتی چھوٹی ہوتی ہے، یہ اسے کئی گنا بڑا ہوتا ہے پپیتا۔ پپیتا جو ہے یہ بہت اعلیٰ اور مکمل غذا ہے۔ کچا پپیتا میں کم وٹامن سی ہوتی ہے، جو یہ پک جاتا ہے تو اس کے اندر وٹامن سی بڑھتا جاتا ہے۔ اب پپیتا جو ہے اس کو اگر 100 گرام میں اس کی کیمیکل کمپوزیشن کا دیکھا جائے، کیلشیم اس میں 20 mg ہوتی ہے، فاسفورس اس کے اندر 17 mg ہوتی ہے، آئرن 0.5 mg ہوتا ہے، 0 کچھ ہی سے اس میں پروٹین ہوتا ہے۔ اس کے اندر انزائم ہوتے ہیں، یہ انزائم غذاؤں کو مدد کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ خود بھی ہاضم ہوتے ہیں اور دوسری غذاؤں کو بھی اپنے اندر مدد کرتے ہیں۔ اب ادویاتی طور کے اوپر علاج بالغذا کے طور پہ پپیتے کو استعمال کرایا جاتا ہے۔ وہ عورتیں جو دودھ پلاتی ہیں ان کو ایک پاؤ پپیتا کھلایا جائے تو ان کا دودھ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ ان کے اندر وہ بچے جو کمزور ہیں ان کو بھی اگر پپیتا کھلایا جائے تو چند دنوں تک نمایاں فرق نظر ہوتا ہے۔ پپیتے کے اندر ایک انزائم پایا جاتا ہے جسے پیپین کہتے ہیں۔ پیپین جو ہے یہ انزائم فوری طور کے اوپر چیزوں کو ہضم کر دیتا ہے، خود بھی یہ جلدی ہضم ہو جاتا ہے اور چیزوں کو حل کر دیتا ہے۔ اس کے اندر ایک جز پایا جاتا ہے پپیتے کے اندر جسے پاپین کہتے ہیں، جو معدے کے سیال کو دور کر کے آنتوں کی سوزش اور تیزابیت کم کرتا ہے۔ کچا پپیتا جو ہے اس کے رس کے اندر پیٹ کے کیڑے مارنے کی صلاحیت ہوتی ہے، یہ پیٹ کے کیڑے مار دیتا ہے۔ اس کے بیج بھی اگر پیس کے کھلائے جائیں تو پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ یہ کچا پپیتا جو ہے اس کو کاٹ کے جلدی سوجن کے اوپر لگایا جائے تو سوجن کم ہو جاتی ہے۔ کچے پپیتے میں اگر شہد ملا کے گلے کی سوزش والوں کو استعمال کرایا جائے تو خناک اور یہ بیماریاں اس کی ختم ہو جاتی ہیں۔ پپیتا جو ہے ایک بہت بڑی نعمت والی چیز ہے۔ لاہور میں ایک بھیا کباب والا ہے، اس کا کباب کھانے کے لیے لوگ دور دراز سے آتے ہیں۔ بھیا کباب والا جو ہے وہ پپیتے کا پاؤڈر ملاتا ہے تو اس کے ہضم ہو جاتے ہیں کباب اور لوگ لذیذ کباب بنتے ہیں، پپیتے کے لذیذ کباب بنتے ہیں۔ پپیتے کے ایک یہ
صفت پائی جاتی ہے کہ پپیتے میں ایک خوبی ہے کہ رحم کے پٹھوں کو سکڑنے میں مدد دیتا ہے، جس سے حیض جلدی جاری ہو جاتا ہے۔ اس کے بیجوں کا جوس جگر کو سکڑنے سے روکتا ہے۔ اگر تلی بڑی ہوئے تو علاج بالغذا کے ذریعے تلی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر ملیریا کی وجہ سے تلی بڑی ہوئی ہے تب بھی پپیتا کھانے سے تلی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ پپیتے کے ہزاروں یوزز ہیں۔ پپیتے کے جو یوزز ہیں، سب سے بڑا